اور اس کے بعد جو حدیث ہے میرے بھائیوں، وہ حقیقت میں آدمی اس مقام ولایت تک کیسے پہنچتا ہے، آدمی اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے، وہ مقامات کیا ہیں جن مقامات کو وہ پار کرنے کے بعد بڑے بڑے انعامات اور اعزازات کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ اللہ نے کہا کہ میرے بندے نے فرائض کی پابندی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرض عبادتوں کی پابندی اللہ کا تقرب ہمیں عطا کرتی ہے، اللہ سے قریب کرتی ہے۔ فرض نمازیں، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، والدین کی اطاعت، جو بھی فرائض اور واجبات، انسان اگر فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی اسے اللہ کا تقرب عطا کرتی ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ اس لیے زندگی میں ہمیشہ فرائض کو نوافل پر مقدم رکھنا چاہیے۔ یہ غلط ہے کہ نفل کے لیے فرض کو قربان کیا جائے۔ رمضان میں جیسے ہم کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ رات بھر سوتے ہم اور فجر کی نماز میں حاضری دیتے۔ نماز ہمیشہ عبادات میں فرائض کو مقدم رکھنا چاہیے۔ تو فرائض کی پابندی اللہ کا تقرب عطا کرتی ہے۔ اللہ نے اس حدیث میں آگے فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ۔ فرائض کے ساتھ ساتھ بندہ اگر سنن و نوافل کی بھی پابندی کرے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ دیکھو فرائض کی پابندی سے ایک انعام ملا کہ ہم اللہ کے قریب ہوئے، اب سنن و نوافل کی بھی پابندی ہو تو دوسرا انعام ملتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت کے حقدار بنتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بنتے ہیں۔ اور جب اللہ کے محبوب بندے ہم بنتے ہیں تو اللہ کے محبوب بندوں کو کیا ملتا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کو اپنے کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ آسمان میں ندا دیتا ہے کہ جبریل فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمانوں میں ندا دی جاتی ہے اے اہل آسمان، اے آسمان کے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پھر زمین میں ندا دی جاتی ہے اے اہل زمین، فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، زمین کے سارے انسان، سارے اہل ایمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اللہ، امام بخاری کی محبت صدیاں ہوئی گزرے ہوئے مسلمانوں کے بچے بچے کے دل میں۔ محدثین، ائمہ کرام، امام اہل سنہ والجماعہ، امام احمد بن حنبل، یہ سب وہ شخصیتیں ہیں امت کا ایک ایک بچہ ان سے محبت کرتا اور ان کی محبت سب کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ڈالی گئی محبت ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چاہا اور اللہ کی محبت کے حقدار ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس حدیث میں فرماتا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ کہ بندہ اور عبادت کرتا رہے اور عبادت کرتا رہے۔ تیسرا انعام ملتا ہے، فرائض سے پہلا انعام ملا اللہ کا تقرب، نوافل سے انعام ملا اللہ کی محبت، اور آگے بڑھتا رہے تو تیسرا انعام ملتا ہے۔ وہ تیسرا انعام کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنے کان سے کوئی ایسی بات نہیں سنے گا جس کا سننا ناجائز ہو، وہ اپنی آنکھ سے کوئی ایسے منظر نہیں دیکھے گا جس کا دیکھنا ناجائز ہو، وہ اپنے قدم کسی ایسی منزل کی طرف نہیں بڑھائے گا جس کی طرف قدم بڑھانا ناجائز ہو، وہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کام کا کرنا شریعت میں ناجائز ہو۔ اس کے اعضاء و جوارح کی حفاظت اللہ کی جانب سے ہونے لگتی ہے۔ تین انعام ہو گئے، پہلا انعام اللہ کا تقرب، دوسرا انعام اللہ کی محبت، تیسرا انعام اللہ کی حفاظت۔ پھر اگر بندہ آگے بڑھتا رہے چوتھا انعام ملتا ہے
اور چوتھا انعام کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ نے کہا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ چوتھا انعام اللہ یہ دیتا ہے کہ ایسا بندہ جو عبادت کرتے کرتے عبادت کی معراج کو پہنچ جاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایسا بندہ جب بھی میرے سامنے دستے سوال دراز کرے گا، مانگے گا، پوچھے گا، ہاتھ پھیلائے گا، اس کی ہر دعا قبول کروں گا میں۔ وہ جس چیز سے پناہ چاہتا ہے اس سے پناہ دوں گا میں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے نزدیک اتنی ویلیو اور اتنی قیمت اختیار کر جائے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے، کہ اس کی ہر دعا شرف قبولیت سے نوازی جائے۔ صحابہ میں ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، مستجاب الدعوات، وہ اگر دعا کوئی شخص انہیں ستاتا، تکلیف دیتا، ہاتھ اٹھاتے، سامنے والا فوراً معافی مانگ لیتا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ یہ مستجاب الدعوات۔ حدیثوں میں ان کے واقعات بھی بہت آئے ہیں۔ تو چوتھا انعام ملتا ہے بندے کو کہ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری انعام دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَن نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، مجھے کسی کام کے کرنے میں اتنا تردد نہیں ہوتا ہے جتنا تردد کے ایک مومن کی جان لیتے ہوئے ہوتا ہے، جتنا تردد کے ایک مومن کی روح قبض کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، اللہ کو مومن کی جان اور مومن کی روح قبض کرتے ہوئے کیوں تردد ہوتا ہے؟ کہا یکرہ الموت، کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اور جینا چاہ رہا ہے، اس کی خواہش اور جینے کی ہے۔ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور میرے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں اسے اور جینے کا موقع دوں تو آئندہ گناہ کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے علم کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ابھی موت دوں کہ اگر اور چانس دوں گا تو آگے گناہ کرنے والا ہے، یا پھر اس کی خواہش کا لحاظ کروں اور اسے اور جینے کا موقع دوں، اس لیے مجھے تردد ہوتا ہے۔ بھائیو جانتے ہیں یہ جو پانچواں انعام ہے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مومن کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے کہ رخ کروں کہ نہیں، اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خواہش کا بھی لحاظ رکھنا، اس کی خواہش جینے کی ہے، اور اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر میں اور جینے کا موقع دوں گا تو گناہ کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کو تردد ہوتا ہے کہ میں اس کی روح ابھی قبض کروں یا پھر اسے جینے کا موقع دوں۔ یہ پانچواں مرحلہ، پانچواں انعام کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندے کے جذبات کا بھی اللہ کے پاس لحاظ ہوتا ہے۔ چوتھے انعام میں اور پانچویں انعام میں فرق کیا ہے جانتے ہیں؟ چوتھا انعام دعا ہے، مناجات ہے، دل کی وہ خواہشیں جو زبان پہ آ گئیں، دل کے وہ ارمان جو زبان پہ آ گئے دعا بن کر، وہ چوتھا انعام ہے۔ لیکن کچھ ارمان ایسے ہوتے ہیں، کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں، کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ نے زبان پہ نہیں لایا، آپ نے رب کے سامنے وہ رکھے نہیں، آپ نے رب سے وہ چیزیں مانگی نہیں، مگر آپ کے دل میں وہ ارمان ہے، وہ خیال ہے، وہ رجحان ہے۔ اللہ کے پاس ایک مقام وہ بھی ہے کہ آپ کی دعائیں تو اللہ کے پاس قبول ہوں گی ہی، آپ کے وہ جذبات جنہیں ابھی آپ نے رب کے سامنے دعا کی شکل میں رکھا نہیں ہے، جنہیں آپ کی وہ خواہشات جنہیں ابھی آپ نے اپنے رب سے مانگا نہیں ہے، رب العالمین کے پاس ایک مقام بندگی کا انعام یہ بھی ہے کہ بندے کے جذبات کا بھی اللہ لحاظ رکھتا ہے، ساتھ میں آسمان سے دعاؤں کا لحاظ اور جذبات کا لحاظ۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ کسی بندے سے اس قدر راضی ہو جائے، اس قدر راضی ہو جائے اس کی عبودیت سے، اس کی بندگی سے، اس کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے، کہ اسے مانگنا بھی نہ پڑے، اسے پوچھنا بھی نہ پڑے، بس اس کے دل میں خیال آئے، اس کے دل میں ارمان کروٹ لے، اور رب العالمین کی جانب سے اس کی ارمانوں کا لحاظ رکھا جا، بندے کے جذبات کا جہاں لحاظ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جو بندے کو مقام بندگی کے راستے میں ملا کرتا ہے۔